نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب قرآن مقدس ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا دعویٰ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی محمد کون ہے ماشاءاللہ پڑھو شاباش دوستو قرآن پاک وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے معدن حیات اور سرچشم زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشت پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی دنیا جس کو حقیر اور ذلیل جانتی تھی کوئی ان کو اونٹ کے مینگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا مگر جب قرآن آیا جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ مرضوعن کا اعزاز ملا جس زمانے کا نام جاہلیت تھا خیر القرون ہو گیا وہ قوم جو مردہ
چلی آ رہی تھی. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی سے بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تخت الٹ دیا. محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملا، قرآن آیا تو کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. مگر افسوس ہم نے قرآن مقدس کے پاکیزہ دامن کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر کبھی عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز سے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.